السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کلیم شاہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو افطار بوفے کے حوالے سے ہے اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اصلاح ہے تاکہ شاید میری بات کسی کے دل میں اتر سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ کل دن کو میرے بہت ہی پیارے دوست عاقب بٹ صاحب کی مجھے کال آئی کہ آج کی افطاری آپ کی میری طرف ہے، اور یہ افطاری نجی ہوٹل جہلم میں جو ہے ایک افطار بوفے پر ہے۔ تو ہم بھی بڑی خوشی کے ساتھ نماز عصر ادا کرنے کے بعد القریش ٹریڈرز سرائے عالمگیر پر پہنچے اور وہاں پر سب دوست جمع ہوئے اور اس کے بعد ہم جہلم کے لیے روانہ ہوئے۔ افطار سے کچھ ہی دیر قبل ہم اس مقامی ہوٹل میں پہنچ گئے جہاں پر افطار بوفے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بہت سارے جو ہیں مزے کے کھانے بہت مختلف اقسام کے جو ہے قطار در قطار سجے ہوئے تھے۔ خیر، افطار کا وقت ہوا اور ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے کھجور، پکوڑے اور چاٹ کے ساتھ افطاری پیش کی گئی، جسے کرنے کے بعد ہم نے نماز مغرب ادا کی، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جب ہم واپس ہوٹل کے ہال میں پہنچے تو کھانا شروع ہو چکا تھا اور لوگ بوفے ڈنر کے ہر کھانے کو اپنی پلیٹ میں سمیٹتے ہوئے پلیٹ میں کھانے کی پہاڑیاں بنانے میں مصروف تھے۔ ہم بھی اسی ہجوم میں یہی کچھ کرتے رہے کہ روزہ تھا اور لگتا تھا کہ پیٹ بھرنے سے زیادہ نیت بھرنے کا مقصد درپیش ہے۔ ہم سب کھانے سے اپنی پلیٹیں اس طرح بھر رہے تھے جیسے دوبارہ کھانا نہیں ملے گا یا ہم کب سے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم پلیٹیں تو اپنی بوٹیوں اور لوازمات سے بھر لیتے ہیں لیکن کھا نہیں پاتے، اور زیادہ تر کھانا پلیٹوں میں ہی چھوڑ دیتے ہیں جو کہ کوڑے دان میں ہی پھینکا جاتا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے ایک خیال میرے دل کو چیرتا چلا گیا کہ نہ جانے کتنے ہی لوگ اسی ہی شہر میں اپنے گھروں میں روکھی سوکھی افطار کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر رنگ برنگے مزے کے اتنے کھانے کھا رہے ہیں کہ ہم اس سوچ میں ہیں کہ کون سا کھانا کھائیں اور کون سا نہیں کھائیں، جبکہ ان لوگوں نے بھی ہماری طرح 14 گھنٹے کا روزہ رکھ کر افطار کیا ہے، مگر انہیں افطار کے وقت اپنی من پسند کا کھانا پیٹ بھر کر کھانے کے لیے نہیں مل سکا، اور یہاں پر بہترین مہنگا کھانا آدھا بچا پلیٹوں میں صرف پلیٹوں کی نظر ہو گیا، صرف اس لیے کہ لینے والوں نے کھانا اپنی پیٹ کی بھوک کے مطابق لینے کی بجائے اپنی نیت کی بھوک کے مطابق لیا تھا۔ یہ صرف اسی ہوٹل کی صورتحال نہیں بلکہ پورے ملک میں بہت سارے ڈنر بوفے کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں پر اسی طرح کھانا پلیٹوں میں بچا پڑا رہتا ہے، اور اگر شادیوں کی بات کی جائے تو شادیوں پر بھی اسی طرح بہت سارا کھانا جو ہے ضیاع ہوتا ہے۔ یقین کریں، آپ کسی بھی چھوٹے یا بڑے ہوٹل کے بوفے پر چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، اور کھانا لینے والا اتنا کھانا لیتے ہیں کہ وہ کھایا بھی نہیں جا سکتا۔ آنکھوں کی ہوس اور پیسے پورے کرنے کے چکر میں تھالیوں میں ڈالے گئے کھانے کا انجام آخر کار ضیاع نکلتا ہے۔ مختصر یہ کہ ایک ایسے وقت میں جب یہ دنیا وبائی امراض اور معاشی بحران میں مبتلا ہے اور پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں روزانہ کھانا کھائے بغیر سوتے ہیں، لیکن اسی ملک میں روزانہ لاکھوں ٹن خوراک ضائع بھی کر دی جاتی ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ نے پیسے دے کر بکنگ کی ہوئی ہے، اپنا ٹیبل بک کروایا ہوا ہے، بوفے پہ گئے ہوئے ہیں، تو وہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں وہ کھانا کھانے کے دیے ہیں کہ آپ جتنا جی بھر کے کھا سکتے ہیں کھائیں، مگر اس کھانے کو ویسٹ کرنے کے آپ نے پیسے نہیں دیے، جو کہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو قومیں رزق کی قدر نہیں کرتی اور رزق کی بے حرمتی کرتی ہیں، اللہ پاک کی ذات ان سے رزق چھین لیتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں کھانے کا ضیاع بہت زیادہ ہے، جو کہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ کھانا انسان کی بنیادی ضروریات تو ہے، مگر مختلف ممالک اور معاشروں میں اس کا مذہبی، اخلاقی یا سماجی بنیادوں پر بہت احترام بھی کیا جاتا ہے۔ کہیں اسے 2 وقت کی کمائی ہوئی روٹی کہہ کر اور کہیں اسے اللہ کی عطا کہہ کر اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ایسے اچھے گھرانے موجود ہیں جن کے گھروں میں رزق کے ضیاع سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بچوں کو بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اس رزق کی قدر کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق کھانا پلیٹوں میں نکالیں، کیونکہ پلیٹوں میں جو بچ جاتا کھانا ہے وہ کسی کے کام نہیں آتا بلکہ ڈسٹ بین کی ہی نظر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ شادی ہال ہو یا کوئی بھی بوفے ہو یا کوئی بھی دعوت ہو تو اتنا ہی کھانا لیں جتنا آپ بآسانی کھا سکتے ہیں، تاکہ کسی بھی تقریب میں بچا ہوا کھانا کسی کے کام آ سکے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ حافظ۔